سارے کام جو ہمیں کرنے تھے گزشتہ ہفتے اور اس سے پہلے ہفتے بھی بیان کیے گئے. اس ہفتے کے اندر زکوٰۃ کی فضیلت اور اعتکاف کے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زکوٰۃ ویسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے اور جیسے روزہ فرض ہے. یہ ستون میں سے ہے. بنی الاسلام علی خمس، جو اسلام کے بنیادی ستون ہیں 5 ستون، اس میں سے ایک ستون ہے زکوٰۃ. تو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہ پر کم از کم 32 سے زائد مقامات پر زکوٰۃ کے متعلق ہدایت دی ہے انسان. جہاں پر نماز کا تذکرہ آتا ہے وہاں پر زکوٰۃ کا آتا ہے. شروع قرآن کے اندر پہلے صفحے کے اندر الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہاں پر بھی ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے انہیں دیا ہے مال دولت، ینفقون وہ اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. یہاں پر بھی اس کا ذکر ہے. تو جہاں پر نماز کا ذکر آتا ہے وہاں پر زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے. تو اہمیت کیا ہے اس کی؟ کیوں بیان کیا گیا ہے؟ زکوٰۃ کیوں نکالی جاتی ہے؟ پورے معاشرے کے اندر ہر کوئی ایک طریقے کا نہیں رہتا ہے. انسان کوئی امیر رہتا ہے، کوئی غریب رہتا ہے، کوئی درمیانی کیٹیگری کا رہتا ہے. تو اسلام ایک ایسا خوبصورت مذہب ہے کہ اس کے اندر امیر کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ غریب بھی شامل ہو جائے اور سب کس طریقے سے شامل ہو جائے. تو بہت سارے ان کے لیے احکامات بیان کیے گئے ہیں. جہاں پر رمضان کے اندر خوشیوں میں، عید کی خوشیوں میں مالدار لوگ اچھے کپڑے پہنیں گے، اچھی خوشبوئیں استعمال کریں گے، اچھا ہر چیز ان کا اچھا ہوگا. تو وہاں پر غریب کے لیے بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ مالدار کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے اور اسی صدقے کے ذریعے سے غریب جو ہے تو عید کی خوشی کے اندر شامل ہو جائے. اور جو لوگ معاشرے کے اندر جن کے پاس کم مال ہوتا ہے، تو جو مالدار ہوتے ہیں ان کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے تو آپ کے مال میں سے، آپ کے دیے ہوئے مال میں سے اپنی زندگی کو سدھار لیں. پورا مال اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کے لیے نہیں کہتے، تھوڑا بہت مال ہمیں خرچ کرنا ہے. انفقوا من طیبات ما کسبتم. اور قرآن کریم کے اندر بھی 4 پارے کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم اپنے ایسی محبوب چیز کو نہ خرچ کر ڈالو جس سے تم زیادہ محبت کرتے ہو. انسان کا سب سے پیارا، سب سے محبوب مال کون سا ہے؟ پیسہ ہے، جس کو ہر وقت اپنے دل سے چپکا کر رکھتے ہیں، جس کے بغیر انسان قدم گھر سے باہر رکھنا جو ہے تو گوارا نہیں کرتا ہے، جس کے بغیر اس کا دن رات ہوتا نہیں ہے. تو یہ سب سے محبوب چیز انسان کی پیسہ ہے. تو اسی محبوب چیز میں سے اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کے لیے کہہ رہے. تو ہمیں اگر نیکی کے اعلیٰ درجے پر پہنچنا ہے تو ہمیں ایسی محبوب چیزوں کو خرچ کرنا پڑے گا جسے ہم اپنے دل سے رکھتے ہیں، جسے ہم اپنے گلوں کے اندر پہنتے ہیں، جسے ہم اپنی فخر کی چیز سمجھتے ہیں. عورتیں اپنا بہترین مال وہ زیور پہنتے ہیں، مرد اپنا بہترین مال جو ہے تو اس کی گاڑی، بنگلے، دولت، یہ ساری چیزیں اس کی ہوتی ہیں. تو ہمیں اس کو خرچ کرنا ہے. خرچ اس لیے کرنا ہے تاکہ جو لوگ کمانے سے دور رہتے ہیں، جو لوگ کمانے سے معذور ہے، جو فقیر ہے، غریب ہے، مسکین ہے،
جو لوگ طاقت نہیں رکھتے ہیں وہ لوگ جو ہے تو زکوٰۃ کا مال استعمال کر کے جو ہے تو اپنی زندگی بسر کریں. تو یہ زکوٰۃ اسی لیے دی جاتی ہے. اب زکوٰۃ ہر کسی کو نہیں دینا ہے. زکوٰۃ کون دے گا وہ بھی شریعت کے اندر متعین. کس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو اس کے لیے شرائط ہے. سب سے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے، اس کے بعد عقل مند اور بالغ ہونا ضروری ہے، اس کے بعد مالدار ہونا بھی ضروری ہے. جو مالدار نہیں وہ زکوٰۃ ہی نہیں دے گا. اور چوتھے نمبر پر اس کے پاس جو ہے تو یہ سامان تجارت وغیرہ ہو، یہ بھی ہو. یہ چیزیں ہیں جو زکوٰۃ کو لازم کرتی ہے. سال گزرنا بھی ضروری ہے، حولان حول جس کو کہا جاتا ہے، یعنی پورا سال اس کے پاس اتنی چیزیں ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے. اب زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ تو سونا اگر کسی کے پاس ہے، سارا صرف سونا ہی سونا ہے، تو اس کے پاس 7.5 تولہ سونا. اگر اتنا سونا ہے سال بھر اس کے پاس رہتا ہے تو اس میں سے جو ہے تو زکوٰۃ نکالی جائے گی. 7.5 تولہ سونا. اور چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی. اور اگر سب مکس مال ہے، سونا چاندی سامان تجارت وغیرہ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، تو یہ ساری چیزوں کا حساب لگایا جائے گا. اگر یہ 52.5 تولہ چاندی کے قدر اس کی مقدار پہنچ جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. 52.5 تولہ چاندی اس کی مقدار اگر اس پر پہنچ جاتی ہے، وہ قیمت ہے وہ سامان، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. تو ہم زکوٰۃ کس کو دیں گے؟ تو قرآن نے اس کو صاف طور پر ایک آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ انما الصدقات للفقراء، فقراء کے لیے، مساکین، والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کو وصول کرتے ہیں، والمؤلفۃ قلوب. پہلے دور کے اندر نئے نئے لوگ مسلمان ہوتے تھے، ان کو اسلام میں جو ہے تو جمانے کے لیے، ٹھہرانے کے لیے، اور پھر رقاب غلام کو آزاد کرانے کے لیے، وابن السبیل مسافر کے لیے، والغارمین اور اللہ کے راستے میں مجاہدین کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ان کا مصرف قرآن کریم کے اندر 8 مصارف بیان کیے گئے، تو اس میں ہمیں خرچ کرنا ہے. یہ زکوٰۃ کے متعلق چند اور بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی گئی.